ڈاکٹر صاحبہ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں خیریت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ایک تو ہم نے آپ کو بہت عرصے پر ڈسٹرب کیا ہے کیونکہ بیچ میں اتنے ایک حالات، آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، بہت مہربانی۔ لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بھی کبھی کبھی ریلیف دینے کے لیے کچھ ہنسانے کی کوشش کریں، بہت شکریہ۔ کسی طرح بھی ہو سکے، ورنہ تو کوئی حالات نہیں ہے، سارا دن میٹنگیں کر کر کے کہاں ہنسی سر جنہ ہسپتال جاندے ہیں تو اسی بھی مریض ہی لگ رہے ہوں یار ایک تو آپ نا بالکل ہی وہ، اور حیدر علی صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور مبارک سے زیادہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ہمارے لیے، یہ دیکھیں کیا کمال، زندہ باد حیدر بڑی زبردست جرنی ہے آپ کی۔ اور کیسا لگتا ہے، کیونکہ ابھی میں جب آپ کا بایو ڈیٹا پڑھ رہا تھا اس کے اندر آپ نے بھی کوئی چھوڑی نہیں سپورٹ میں سے، لانگ جمپ سے لے کے آپ نے مطلب دوڑ تک لگائی بھی، اور آخر میں آ کے یہ اس چیز پہ جیتے۔ یہ کیسے ویسے فیصلہ چینج ہوا تھا یہ ساری سپورٹس کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں پہ آ کے جیتنا ہے میں نے؟ جی الحمدللہ شروع سے میں لانگ جمپ ہی کرتا رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے ریو پیرالمپکس میں براؤن میڈل ہوا تھا، ساتھ میرا ہیمسٹرنگ فل ہو گیا تھا۔ اچھا، تو میں نے کافی ٹریٹمنٹ کروایا لیکن وہ ریکوری نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے، تو میں پھر بڑا ڈسہارڈ ہو گیا کہ میں کیا یہ سے تو میرا کیریئر ختم ہو جائے گا، لیکن پھر میں نے وہ ڈسکس تھرو کی ٹریننگ لینی شروع کر دی، اور 5 سال میں نے یہ تیاری کی دن پہ رات کر کے، اور الحمدللہ وہ اس کا رزلٹ آپ نے ٹوکیو میں دیکھ لیا۔ اور ماشاءاللہ یہ گولڈ میڈل ہے 2000 دے بیچنا مینوں۔ ایک تو تمہارے اندر کا یہ جو سنہرا ہے نا، مگر یہ کس لمحے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ یہ اب بات بن گئی ہے؟ جب میں نے 5ویں تھرو لگائی تھی تو جب اس کا رزلٹ اسکرین پہ آیا تھا تو اس میں ورلڈ رینکنگ نمبر 1 پہ آ گیا تھا، تو تب مجھے الحمدللہ کہ نظر آ گیا تھا کہ ابھی میں جیت گیا ہوں۔ لیکن اس کے بعد ایک تھرو تھی، تھوڑا سا پریشر تھا کہ کہیں اس تھرو میں نہ وہ آگے نہ نکل جائیں، لیکن الحمدللہ باقیوں سے میری 3 میٹر آگے تھی تھرو، تو اس لیے الحمدللہ میں ونر ہوں۔ ماشاءاللہ 5ویں تھرو میں پاس ہو گئے سی، 5ویں جی فیل ہو گئے سی۔ ایسے ڈاکٹر صاحب واٹ اے مومنٹ آف پرائڈ۔ آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ساروں کا انہوں نے فخر سے سر اونچا کیا، بالکل، پاکستان کا نام گولڈ میڈل میں آیا، جو کہ بہت بڑی ایک میرا خیال ہے ان کی طرف سے پاکستان کی قوم کو تحفہ ہے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اولمپکس ہوتی ہیں تو جن لوگوں کو کھیلوں کا شوق ہوتا ہے ان کو اسی بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں ایک وقت پاکستان جو تھا وہ گولڈ میڈل جیتا تھا، ہاکی میں ہم نے گولڈ میڈل جیتا، اور ہم دنیا کی اچھی ٹیموں میں شامل ہوتے تھے، اور آہستہ آہستہ سپورٹس جو ہے اس کا معیار بہت کم ہوتا چلا گیا۔ آج ان کے جیتنے سے بڑی حوصلہ افزائی بات ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اور یہ سارے پاکستان کی عزت ہے۔ بالکل بھائی جدوں گولڈ میڈل جیت کے لے آئے نے گجران والے سارے نوں کہندے پتل دا کیوں؟ اوتھے چوری بہت ہوندی نا۔ اکرم بھائی بھی گجران والے دے، انہاں دی ویگ بھی اتھوں چوری ہوئی سی۔ ویسے گجرانوالا سے تعلق ہے حیدر آپ کا، اور آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق بھی گجرانوالا سے ہی ہے، بالکل جی جی تو بالکل۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بس آج تو ڈبل گولڈ ہی لگ رہا ہے، ادھر چمک رہا ہے کدھر۔ ان کا جو گولڈ ہے وہ تو ہر وقت چمکتا رہتا ہے، مگر یہ جو زبردست حقیقت والا سر گولڈ تانوں ہے گولڈ محنت نہ ملے اے اس طرح نہ ہو جاندا ہے۔ یار تم یار میں کیونکہ خوش ہے سر اج بہت زیادہ کہ اج آپ آئے نے تے ساڈے تے فیورٹ ہے نے، اس کر کے اسی انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں بالکل آپ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ویکسینیشن کی دوڑ کیسی چل رہی ہے اب؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ اب اس وقت پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 6.5 لاکھ آن این ایوریج ویکسین لگ رہی ہے جی پر ڈے۔ ایک ایسا دن بھی تھا جس دن ہم نے کوئی 9,80,000 ویکسین لگائی، اور یہ ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے اس میں اس وقت آج کے دن میں ہم نے کوئی تقریباً 3 کروڑ اور 60 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں پنجاب کے اندر، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی پاکستان کی 7.5 کروڑ ویکسینز ہیں، ان میں سے آدھی ویکسین جو ہے وہ پنجاب کے اندر لوگوں کو لگی ہے۔ آپ کسی سالگرہ تے جان اتنے گفٹ نہیں دیندے، ویکسین لا دیندے نے۔ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اب ہماری یہ کوشش ہے کسی کو نہ چھوڑے۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب ایک بڑا لوگ یہاں پہ ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ریزسٹ بھی ایک تھاٹ پروسیس کے حد تک ہے جس کو آپ کو بڑا کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے میرا ان کو۔ خیال ہے بہت سارے لوگ سمجھ تو گئے ہیں کچھ۔ ابھی جب ہم نے محلوں میں شروع کی کہ بھئی ہم نے یو سی وائز اور جا کے گھر گھر جا کے ویکسین کا کام شروع کیا، تو احساس ہوا
کہ کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ تھا سینٹرز پہ پہنچنے کے لیے, لوگوں گھروں میں کام کرتے تھے, وہاں سے چھٹی نہیں ملتی تھی وغیرہ وغیرہ جو مسئلے مسائل تھے. تو جب ہم محلوں میں گئے ہیں اور دیکھا جا کے یو سی وائز تو بہت اچھا رسپانس ملا ہے, اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ اسی رسپانس کے ساتھ اگر ہم لگے رہے تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تو دسمبر تک ہم کو تقریباً کم سے کم 70% آبادی جو ہماری 15 سال سے زیادہ ہے, کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے اجازت مل گئی ہے کہ ابھی تو ہم 17 سے 18 سال کو لگا رہے ہیں, پھر کچھ دنوں کے بعد 16 سے 17 سال والوں کو لگانا اور پھر 15 سے 16 سال. یہ جو کرونا کا پروسیس رہا ہے یہ آئی تھنک ایک فار ایز اے اسپورٹس مین بھی آپ کو بڑا ٹف رہا ہے, بیکاز یہ ہم نے بہت پڑھا کہ جو وہاں پہ ٹوکیو میں سارے لوگ تھے ان کے لیے وہ جو ببل میں رہنا اور وہ جو اس سے اتنا عرصہ پہلے ٹریول کرنا اور پھر وہاں پہ اپنا وہ کنفائن کرنا, وہاں بھی بڑا ٹف رہا ہوگا. مینٹل ٹفنس کا بڑا امتحان تھا یہ. جی بالکل, اتنا کمپٹیشن کا پریشر نہیں تھا جتنا یہ کووڈ کا پریشر تھا, کیونکہ روزانہ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتے تھے. جب ادھر بھی 10 دن پہلے شروع ہو گئے تھے پاکستان میں بھی, اچھا, کیونکہ ٹریننگ میں بھی جانا پڑتا تھا اور کھانا بھی کھانا, یعنی کچھ کوچوں سے بھی ملنا. تو یہی ڈر تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا پازیٹیو آ گیا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. بالکل. تو ایونٹ سے جانے سے پہلے ہمارا روز ہی ایک ایونٹ ہوتا تھا کووڈ کے ساتھ, تو بڑا اپنے آپ کو محفوظ کر کے ٹریننگ بھی کی, اور مطلب کہ کھانا بھی سارا کچھ کیا اور ٹریولنگ بھی کی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ ہی رکھا ہے. انہاں دے تے اننے ٹیسٹ ستے ہوندے, خواب 'چ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہوندا سی. نہیں مگر یہ یہ حقیقت بڑا ہے, یہ خواب میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے. مگر بڑی ٹف چیز ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کی 5 سال کی محنت ڈپینڈ کر رہی ہو. اور ایکچولی اب دیکھیں نا بہت سارے جو وہاں اولمپکس کے اندر جو پلیئرز ڈسکوالیفائی ہوئے کرونا کی وجہ سے, ان کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہوگی, اتنی محنت کرنے کے بعد ان بیچاروں کی جو ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز وہ ٹوٹلی ڈیشڈ. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جتنا سائیکلوجیکلی افیکٹ کیا نا کرونا نے لوگوں کو, یہ لوگوں کو احساس اس چیز کا بعد میں ہوگا. ابھی دیکھیں نا ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے, بہت جانا آنا جو ہے ان کا کم ہو گیا. تو جو بچوں کی انٹریکشن ہوتی تھی اسکول میں دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا, بچے اس کو فیل کرتے ہیں کہ اب میری ملاقات نہیں ہوتی, میرے فلاں دوست سے ملاقات نہیں ہوتی. ماؤں کے لیے بھی ایک پریشر پڑ جاتا ہے گھر میں ہر وقت وہ آن لائن بچوں کو, مطلب اٹس ایڈیشنل ٹینشن. بالکل, بہت زیادہ سائیکلوجیکل اسٹریس میں سے بھی لوگ جا رہے ہیں آج کل بیکاز آف دا کرونا. ایک کانفیڈنس کا اس میں بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس بہت زیادہ ایک اس ایج کے اندر, ظاہری بات ہے وہ اس ایج کے حساب سے سوچ رہے ہیں, وہ بہت ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کو پھر بڑا آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے. پھر ایکسپوجر آپ کا وہ ہے, اور پھر سب سے بڑی جو بلا آن لائن کلاسز کے اندر مجھے فیل ہوتی ہے وہ پاکستانی انٹرنیٹ ہے. وہ کہیں بھی اور کسی وقت بھی رک سکتا ہے, ٹیچر وہاں پھنسا ہوتا ہے, بچہ یہاں پھنسا ہوتا ہے, اور انٹرنیٹ بیچ میں آپ سگنل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کہیں سے کوئی سگنل آ جائے. تو یہ ایک عجیب قسم کی, اصل میں بیٹا یہی بات سمجھنے کی ہے. اگر لوگ اس چیز پہ دھیان دیں اور سوچیں تو اس وقت کیا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے. اس وقت مسئلہ ہمارے لیے مین جو ہے یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے بالکل اتنا فائدہ ہوگا. ابھی جو ہمارے پاس ہسپتال میں مریض اس وقت داخل ہیں اس میں 85% سے لے کے 87% تک وہ مریض ہیں جو نان ویکسینیٹڈ ہیں. اچھا, یعنی جن کو ویکسین نہیں لگی. صرف 12 سے 13% مریض وہ ہیں جن کو ویکسین لگی ہوئی ہے, کیونکہ ویکسین لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نہیں لگے گا, لیکن شدت بیماری کی بہت کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں بھی دیکھا گیا, خاص طور پہ ہم نے جو میو ہسپتال کے جو مریضوں کا دیکھا اس کے دیکھا کہ جو 12% تھے اس میں سے 7% وہ تھے جن کو پہلی ویکسین لگی ہوئی تھی, اور صرف 5% وہ تھے جن کو دونوں ڈوزز لگی ہوئی تھی. اور پھر جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں نا, یعنی جن کو وینٹیلیٹر ہے, ان کی تو تعداد اگر ویکسینیٹڈ ہوں تو نہ ہونے کے برابر, یعنی 0.1% میں 100 اگر پیشنٹس ہے تو اس میں سے شاید ایک ایسا مریض ہو جس کو خدا نخواستہ زیادہ سیریس ہو جائے. اگر لوگ صرف اس بات کو سمجھ جائیں کہ بھئی اگر آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیں تو نہ صرف آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں بلکہ آپ اپنے پیاروں کو بچاتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں, سب کو بچاتے ہیں. اور جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف رکھے, جب جس کو شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو جو خاندان اس میں سے گزرتا ہے, دیکھیں نا ایک بندے کو کووڈ ہوا, اس کو آپ نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, آئسولیٹ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. پھر یہ کہ ہاسپٹل میں جب وہ جاتے ہیں تب بھی ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے تو لوگوں کو اب
मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एक वैक्सीन लगवाने से, और सबसे बड़ी ये बात है पैसे नहीं लग रहे आपके, मुफ्त वैक्सीन बिल्कुल, लग रही है, गली गली फिर के। अब तो मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा हमने तो जी ठेलों पे भी लगा दी है, तो वो वाली गल है, लवाण वाले तो बड़ो ना खुदा दे वास्ते। लेकिन आप ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਵਾ ਲੈਣ। नहीं सिम फ्री का तो पता नहीं, मगर वो सिम बंद करने की जो बात बीच में आई थी, असल में ये सारी बातें इस मजबूरी से करनी पड़ती हैं कि अगर लोग ना करें तो फिर आप बताइए। देखिए ना, लेट्स से कि यहाँ हम सारे जितने बैठे हुए हैं हम वैक्सीनेटेड हैं, और 2 बंदे आ जाएं इस कमरे के अंदर जो नॉन वैक्सीनेटेड, बिल्कुल। उन्होंने हम सारों को एक्सपोज कर दिया। वजह ये चांसेस हैं कि हम सारों में से 2-3 बंदों को, वैक्सीनेटेड वालों को भी लग जाए, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो अपने आप को वैक्सीनेट भी किया, हम अपना मास्क भी पहनते हैं, और जो लोग लापरवाही करते हैं वो अपने अलावा औरों की जान भी ख़तरे में डालते हैं, और ये तो इंसानियत का तकाजा है। बिल्कुल। आप गुरेज करें जाने को, हम बाज ही नहीं आते, मतलब सैर भी ऐसी करनी होती, मतलब बाज नहीं आना, आज ही बच्चों को लेकर सारों को जाना है जी सैर सपाटा करने के लिए, फिर उसके बाद हमने हर किस्म का फंक्शन भी अटेंड करना है जी, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਭਲਵਾਨ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਰੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਚ ਜਾ।